نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کے ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وضو کے پانی کو اس کے مقامات تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں یا غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر بیٹھتا ہے۔ ترجمہ: میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا و آخرت کی کسی بھی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، یعنی غیبت کرنے والوں کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔